ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 5 لے کے آئی ہوں۔ نارمل ہو جائے گی، تو میرا ماضی بھول گیا ہے۔ ساری کہانیاں مختلف ہوتی ہیں یشم یوسفزئی، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ میں سمجھ بھی جاؤں تو اسے زبردستی اپنی زندگی میں کبھی نہیں لاؤں گا، کیونکہ زبردستی کے رشتے تو بن جاتے ہیں مگر محبت و احترام نہیں رہتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے سے بہتر یشم یوسفزئی مرنا پسند کرے گا۔ اپنے لفظوں پر زور دیتے وہ اسے خاموش کر گیا۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اسے حاصل کر لوں؟ تجھے لگتا ہے واسق یہ میرے لیے ناممکن ہے؟ لیکن میں ایسا نہیں کر رہا۔ جانتا ہے کیوں میں نے اس سے اپنی محبت چھپائی، اور کیوں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک احساس دیکھتے ہوئے بھی میں پتھر بنا رہا؟ جاننا چاہتا ہے؟ اس کی آخری بات پر واسق کا جھکا سر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ تو کیا وہ جانتا تھا کہ بنفشی اس کے لیے فیلنگز رکھتی ہے؟ میں جانتا تھا، مگر یہ وہ راز تھا جو اس کا تھا، وہ کسی اور سے منسوب تھی۔ اور پتہ ہے واسق، اذیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو پتہ ہو آپ کو کسی اور کا ہونا ہے مگر پھر بھی آپ کو محبت ہو جائے۔ وہ اپنے ماں باپ کا مان رکھنے والی، میں اسے ہارتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے لگتا ہے یہ ایک طرفہ محبت ہے اور یہی چیز اسے آگے بڑھنے میں مدد کرے گی، اور میں چاہتا ہوں وہ اپنا سر بلند کرتے آگے بڑھے۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی شخصیت کا انسان اسے کچھ نہیں دے سکتا، مگر ہاں، میرا یہ خود سے وعدہ ہے، اس کے ہر کڑے وقت میں یشم یوسفزئی اس کے ساتھ رہے گا، ظاہر یا چھپ کر، مگر رہے گا ضرور۔ یشم، میں ایک بار پھر کہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بار کہوں گا، اس کے بعد نہیں۔ ہمارے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی ہمیں ملتا ہے۔ اگر میرے نصیب میں اس کا ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بیچ نہیں آئے گی، اور اگر ہمارا ساتھ نہیں لکھا تو میں ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لوں، ناکام رہوں گا۔ ایک کوشش تو بندہ کرتا ہے نا یشم؟ کوشش ضرور کرتا واسق، خدا کی قسم کوشش کرتا۔ اگر وہ منسوب نہ ہوتی، میری یہ کوشش اس کی زندگی برباد کر دے گی۔ اس پر اس کے اپنے سوال اٹھائیں گے، اور میری محبت اتنی خود غرض تو ہرگز نہیں ہے۔ اس کی باتوں نے واسق کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کے پاس اب بچا کیا تھا کہنے کو؟ مجھے کبھی کبھی تو انسان نہیں لگتا یشم، ایک روبوٹ۔ دنیا جسے خود غرض کہتی ہے وہ ہیرا ہے۔ اس کے گلے لگتے وہ اسے خود میں بھینج گیا۔ مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتے اس نے سامنے رکھا نکاح کا جوڑا دیکھا تھا۔ کچھ دیر میں پارلر جانا تھا۔ کاش میں آپ کو دیکھ سکتی۔ تم ٹھیک ہو بیا؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ ہلکا سا مسکراتے اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، تمہیں وہاں اچھا لگنے لگے گا بیا۔ آسیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے سمجھائے۔ ایک بار جو دل کو پسند آ جائے نا آسیہ، اس کے بعد دل کو کوئی اور پسند نہیں آتا۔ مگر دیکھو، مجھے وہاج کو پسند کرنا ہے، یہ میرا نصیب ہے۔ ایک طرفہ محبت ایسے ہی ہوتی ہے، انسان کو اندر سے کھا لیتی ہے۔ بیا مت کرو ایسے، خدا کا واسطہ ہے۔ اسے یوں ٹوٹا دیکھ کر آسیہ کا دل دکھا تھا۔ جب وہ میرے نصیب میں تھا ہی نہیں تو کیوں میرے دل میں اس کی جگہ بنی؟ میں نے تو آج تک کسی کو اس دل تک رسائی نہیں دی، تو کیوں وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اس دل تک آ گیا؟ آسیہ، میری سادہ سی زندگی میں بھونچال آ گیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ اس کے گلے لگ کر روتے وہ اپنا سارا غبار نکال گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر یقین رکھو میری جان، اب رونا نہیں، جلدی سے آ جاؤ، پارلر بھی جانا ہے۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ بجھے دل سے باہر آ گئی۔ اسے وقت دینا بہت ضروری تھا، حد سے زیادہ۔ اسے خود کو اکیلے اس وقت سے نکالنا تھا۔ حال اس وقت مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور نکاح کی رسم ادا ہو گئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں بیٹھے اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ بھائی ذرا مسکراؤ، اس کی دلی کیفیت سے انجان آسیہ نے اسے کہا، مگر چہرے پر مسکراہٹ آ ہی نہیں سکی۔ جب دل میں ویرانیوں کا راج ہو تو باہر کا شور بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ آسیہ آپی، امی کہہ رہی ہیں آپی کو لے آئیں۔ اپنا شرارہ سنبھالتے اس کی چھوٹی بہن اندر آئی تو باہر سے حکم ملتے ہی وہ اور آسیہ اسے لیے باہر سٹیج کی جانب بڑھی تھیں۔ کیمرے کے فلیش اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے، کئی نگاہوں میں ستائش تھی تو کہیں رشک۔ دلہن بن کر اس کا روپ ہی الگ تھا، وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ہمیشہ سے خود کو سنبھال کر رکھا تھا، زمانیوں کی رنگینیوں سے بہت دور۔ اپنے دل کو مار کر اس نے یہ قربانی دی تھی۔
اسے لے کر اسٹیج پر بٹھایا ہی گیا تھا کہ دلہا کی آمد کا شور مچ گیا، اور اس کی آمد کا سن کر سجی سنوری اس دلہن کا دل ہتھیلیوں کی دھڑکا تھا۔ وہ پوری شان سے اسٹیج پر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو لوگوں نے ان کی جوڑی کو سراہا، مگر یہ سراہنا محض کچھ وقت کا تھا۔ اپنی آوارگی چھپانے کو میں ہی ملا تھا تمہیں، مگر اچھا ہوا وقت رہتے مجھے تمہاری بدکاری کا علم ہو گیا۔ لوگوں کے شور کو چیرتی اس شخص کی تیز آواز گونجی تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سب سے پہلے عزیز آگے آیا تھا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اپنی بد کردار بہن کو میرے پلے باندھتے شرم نہیں آئی؟ اس کے منہ پر تصویریں پھینکتے اس نے زہر اگلا تو مہندی میں سجے ہاتھ کب کپائے تھے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے لیے کچھ بول سکتی۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح کا تماشا؟ غصے سے کھولتے عبدالرحمن صاحب آگے آئے، مگر وہ تو جیسے سب سوچ کر بیٹھا تھا۔ میں مزید اس تماشے کا حصہ نہیں بن سکتا اور نہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر سکتا ہوں، اس لیے میں اسے اب سب کی موجودگی میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے جملے ادا ہوتے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کا باپ دل تھام کر ایک طرف لڑکھڑایا، وہیں اس کی ماں نے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھی۔ کچھ لمحے پہلے جو 3 لفظ اسے اس شخص سے باندھ گئے تھے، اب یہ 3 لفظ اسے سہاگن تھے طلاق یافتہ و بدکردار بنا گئے تھے۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ بنا کچھ بولے ہی ہوش و حواس سے غافل ہوئی تھی۔ بیا! اس کے گرنے پر سب اس کی طرف بڑھے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا، قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ کوثر بیگم کو سینے سے لگائے زین کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکا تھا اپنی بہن کے لیے۔ اسی ہال کے کونے میں کھڑی آرزو مشارت دل کھول کر مسکرائی تھی۔ اس کی نظریں زین پر تھیں۔ اسے دیکھ کر آرزو کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی۔ مجھے برا تم نے صرف مجھے کہا، میرے سامنے کہا، مگر دیکھو تمہاری بہن کو برا دنیا کے سامنے بلایا گیا ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں کیسے فخر کرو گے اپنی بہن پر تم۔ خود سے کہتے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ یہ کیا کر کے آیا تو وہاج؟ کچھ ہوش ہے؟ سب تباہ و برباد کر دیا تو نے۔ سلمہ بیگم نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اماں تم شکر کیوں نہیں مناتی کہ اس آوارہ سے جان چھوٹ گئی؟ وقت رہتے مجھے اس کے کرتوت پتہ چل گئے، ورنہ میری ساری زندگی برباد ہو جاتی۔ بس کر دے وہاج، بس کر دے۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے؟ اس کے اوپر الزام لگا کر تو اس رشتے سے آزاد تو ہو گیا، مگر اس پر اتنی بڑی تہمت لگائی ہے، جانتا ہے کیا عذاب ہے تیرے لیے؟ اس کا گریبان پکڑتے سلمہ بیگم نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ ساکت ہو گیا۔ تو اپنے مفاد میں اتنا گر جائے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں بے اولاد رہتی یا اس یتیم کو ہی گود لے لیتی، کم از کم زندگی میں سکون تو ہوتا۔ واہ امی واہ، کیا کہنے! اس 2 کڑی کے شخص سے میرا موازنہ کر رہی ہو؟ آج مجھے فخر ہے۔ جو میں نے کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور ہاں، اب ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری یا تمہارے شوہر کی۔ جا رہا ہوں میں، غصے سے کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک قیامت تھی جو ان لوگوں پر ٹوٹی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اسپتال کے بستر پر تھی، وہیں اس کا باپ اسپتال کے دوسرے کمرے میں تھا۔ کوثر بیگم کی حالت رو رو کر خراب ہو گئی تھی۔ عائشہ اور زین سب کو سنبھال رہے تھے۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، وہ تو شکر تھا کہ عبدالرحمن صاحب کی وجہ سے کوئی بیا کو کچھ بول نہیں سکا، مگر کوئی داغ اس کے دامن پر لگا تھا، وہ کبھی مٹ نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا زین؟ کیوں ہوا؟ میری بہن نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اللہ نے یہ اتنی بڑی آزمائش اس کے لیے کیوں رکھی؟ زین کے کندھے سے سر ٹکاتے عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور وہ اسے کیا جواب دیتا؟ خود کو سنبھالے وہ تو اپنی بہن کی قسمت پر رو بھی نہیں سکا تھا۔ عزیر گھر گیا تھا پیسے لینے، اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں تھا، انہیں ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا۔ انہوں نے کیوں کیا ایسا زین؟ انہیں نہیں کرنی تھی شادی تو بتا دیتے، کیوں میری بہن کے دامن پر اتنا بڑا داغ لگا دیا؟ کیونکہ وہ ایک کم ظرف انسان ہے اور وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ شادی کے بعد یہ سب نہیں ہوا؟ تب ہماری بیا زیادہ ٹوٹ جاتی، بابا کی کیا حالت ہوتی؟ اب انہیں احساس تو ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ رسان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ زین، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس نے آس بھری نظروں سے زین کو دیکھا۔ انشاءاللہ، پریشان نہیں ہو، میں کچھ لے کر آتا ہوں، تم کھاؤ اور پھر آرام کرنا، بہت وقت ہو گیا ہے۔
اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نیچے آیا تھا، مگر سامنے آرزو مشارب کو کھڑے دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹکے۔ وہ کم از کم اس کی موجودگی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ تمہاری بہن کا سنا، بہت افسوس ہوا۔ یہ وہی بہن ہے نا جس کے کردار کی باتیں تم کر رہے تھے؟ معصومیت کا ناٹک کرتے وہ زین کے سر تا پیر آگ لگا گئی۔ اپنی بکواس بند کرو آرزو، تم اس لیے آئی ہو تاکہ میرا مذاق بنا سکو۔ مگر ایک بات بتا دوں، میری بہن اس حال میں تم جیسی لڑکی سے لاکھ گنا زیادہ اچھی ہے، اور تم اپنا مقابلہ میرے گھر کے کسی فرد سے مت کرنا، کیونکہ تم اس قابل بھی نہیں کہ ان کا نام اپنے منہ سے لے سکو، کجا کہ ان سے اپنا موازنہ کرنا۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے وہ آرزو کو سلگا گیا۔ اپنی طلاق یافتہ بہن پر اتنا غرور اور ایک بد کردار! اس سے پہلے کہ وہ مزید آگ اگلتی، زین کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ بس ایک لفظ مزید نہیں، ورنہ اس زبان کو گدی سے کھینچ کر الگ کر دوں گا، اور پھر بھی سکون نہیں ملا تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ آرزو مشارب، اس کا منہ دبوچے وہ اس کے منہ پر غرایا تو آرزو کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ خود سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیسا روپ تھا اس کا! اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ اس سے آگے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ آنکھیں موندے وہ کب سے ایک ہی زاویے میں لیٹا تھا۔ آج تو سگریٹ بھی ختم ہو گئی تھی، مگر اس کی بے سکونی عروج پر تھی۔ رات کے 5 بج گئے تھے، مگر نیند تھی کہ اس کی آنکھوں سے کوسوں دور۔ بے چینی حد سے بڑھی تو وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ دل کو کسی پل چین نہیں تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتا بالکنی میں آ گیا۔ تاحد نگاہ اندھیرے کا راج تھا، ٹھنڈی ہوا بھی اس کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے موبائل میں چھپا وہ فولڈر نکالا تھا۔ فولڈر کھولتے ہی بنفشے کی کئی تصویریں اسکرین پر روشن ہوئیں تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اسکرین کو بھگو گیا۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچتے اس نے آنکھوں کو بند کر کے کھولا۔ تکلیف اتنی تھی کہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں بزدل ہوں بنفشے، مجھے معاف کر دو۔ اس کی تصویر کو سینے سے لگاتا وہ آنکھیں موند گیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھا رہتا اگر جو اذان کی آواز اس کے کانوں سے نہیں ٹکراتی۔ اذان کی آواز پر موبائل رکھتا وہ اٹھا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سجدے میں جھکا روتا رہا۔ میں شکوہ نہیں کرتا میرے اللہ، میں تیری رضا میں خوش ہوں، بس اسے خوش رکھنا۔ میں تجھ سے نہیں مانگتا اسے، کیونکہ میں جانتا ہوں تو نے اس کا نصیب اس شخص کے ساتھ جوڑا ہے جس سے کل اس کا نکاح ہوا ہے۔ میں اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی میں تیرے آگے اس کا خوشیوں کا دعا کر رہا ہوں۔ مجھے وہ بہت عزیز ہے، اسے دنیا کی خوشیاں دینا یا رب، کوئی غم اسے چھو بھی نہ سکے۔ اور وہ لمحے کو تھما تھا۔ میں نہیں بول سکوں گا، تو سمجھ لے میری فریاد۔ سسک سسک کر روتے وہ سجدے سے اٹھا تو آنکھیں لال سرخ تھیں۔ آنکھوں کو صاف کرتے وہ مسجد سے باہر آیا تو صبح کا اجالا چاروں سو پھیل چکا تھا۔ آہستہ سے چلتے وہ گھر کے اندر آیا تو موبائل کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ موبائل گھر پر ہی چھوڑ گیا تھا جو اب مسلسل بج رہا تھا۔ وہ تیزی سے اوپر کمرے میں آیا تو موبائل کی سکرین اندھیری ہو چکی تھی۔ موبائل اٹھا کر اس نے کال کرنے والے کا نام دیکھا تو بری طرح چونکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال بیک کرتا، موبائل ایک بار پھر سے بجا تو بنا لمحے کی دیری کیے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ خیریت ہے؟ اتنی صبح کیوں کال کر رہے؟ چھوٹتے ہی اس نے سب سے سوال کیا تو دوسری طرف سے اسے جو کچھ سننے کو ملا اس نے یشم یوسف زئی کو چکرا کر رکھ دیا۔ کیا بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم کرو اس کا، ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ غصے سے فون بند کرتا وہ کپڑے چینج کر فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ پوری رات ہسپتال میں گزری تھی۔ فجر کے وقت اسے ہوش آیا تو چیک اپ کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ اس سے بات کی جاتی۔ عبدالعزیز صاحب کی حالت بھی سنبھل چکی تھی، تبھی وہ لوگ واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ اندر کمرے میں اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ بیا کچھ کھا لو پلیز، دیکھو ایسے مت کرو۔ ٹیبل پر کھانا رکھتے آسیہ اس کے پاس آ کر بیٹھی جو منہ موڑے لیٹی تھی۔ بیا پلیز، دیکھو سب پریشان ہیں، میری جان ایسے مت کرو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ نرمی سے بولی، اس کے دل کی حالت اچھے سے سمجھتی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو آسیہ، مجھے نہیں بات کرنی کسی سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ غصے سے کہتے وہ رخ موڑ گئی تو آسیہ دل دکھ سے بھر گیا۔
کیا پہلے کم تکلیفیں تھیں اس کی زندگی میں جو ان تکلیفوں میں سے اذیت کا اضافہ ہو گیا؟ ایسے مت کرو، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو بیا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ عاجزی سے بولی تو بنفشے نے ایک زخمی نظر اس پر ڈالی۔ کیا بات کروں آسیہ، کیا بات کروں؟ دیکھو، جس محبت کو اپنے دل کے نہا خانوں میں قید کر دیا تھا وہی میری رسوائی کا باعث بن گئی۔ کیا کروں گی میں؟ وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں تو اچھی بیٹی بن گئی تھی نا، میں تو زبان پر ایک بار بھی اس کا نام نہیں لائی، تو پھر کیوں اسی کے نام سے مجھے رسوا کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا کہ میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی؟ آخر کیوں اتنی بڑی آزمائش میرے حصے میں ڈال دی گئی؟ میں تو محبت پر صبر کر گئی تھی، اسے میرا امتحان کیوں بنا دیا؟ کیوں مجھے رسوا کیا؟ کیونکہ میرے دامن کو داغدار کر دیا۔ میں تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی آسیہ۔ مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی آسیہ؟ کیوں مجھے توڑ دیا گیا آسیہ؟ ایسا نہیں ہے، تم اسے اپنے حق میں بہتر کیوں نہیں سمجھتی؟ دیکھو، تمہاری اس شخص سے جان چھوٹ گئی، ایسے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے، بس میری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسا نہیں ہے، تم دیکھنا، اللہ نے اس سے اچھا دینا ہے تمہیں۔ اس کی کمر سہلاتے وہ مسلسل اسے تسلی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک باہر سے آتے شور نے ان دونوں کی توجہ کھینچی تھی۔ گاڑی اس کے گیٹ پر رکی تو یشم نے گہری سانس بھری۔ خود کو سنبھالتے وہ گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ اس کا گارڈ بھی اس کے پیچھے آیا تھا، مگر ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے وہ اس کے گیٹ پر آیا اور بیل پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کا سب سے مشکل کام تھا جو کرنے آیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے زین کھڑا تھا۔ یشم کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونکا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ مجھے آپ کے والد سے بات کرنی ہے۔ آنے دو انہیں زین۔ کوثر بیگم کی آواز پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یشم کو اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ زین کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی عبدالعزیز صاحب بیٹھے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتا ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب بچا ہی کیا ہے ہمارے پاس بچے؟ بہت کچھ بچا ہے انکل، خدا گواہ ہے، میرے اور بنفشے کے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بے قصور ہے، میں جانتا بھی نہیں تھا میرا نام لے کر اس کے ساتھ یہ سب ہوگا، اگر معلوم ہوتا تو اس شخص کو میں زمین میں گاڑ دیتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ بنفشے بے گناہ ہے، ہم جانتے ہیں، مگر آپ کے آفس کی تصویریں کیسے وہاج کے پاس آئیں؟ اس بات کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ عزیر کی بات پر یشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فی الحال تو نہیں، مگر یقین رکھیے جس دن پتہ چلا اس دن وہ شخص سلامت نہیں رہے گا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا میری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، مگر جو کچھ بنفشے کے ساتھ ہوا مجھے دکھ ہے۔ جو ہونا تھا ہو گیا بچے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ میری بچی کی جان اس بے غیرت انسان سے بچ گئی۔ بالکل، مگر میں اپنی طرف سے اس بات کو کرنے آیا تھا کہ بنفشے کے کردار کی گواہی میں دیتا ہوں، وہ بے قصور ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے سب کہے۔ وہ یہاں تک تو آ گیا تھا، مگر اب لفظوں کا چناؤ اس کے لیے مشکل تھا، بے حد مشکل۔ دیکھو تو ذرا، ہم کل سے اپنے بیٹے کو برا سمجھ رہے تھے اور یہاں تو حقیقت ہی آشکار ہو گئی ہے۔ سلمہ بیگم کی کھاٹتار آواز پر سب نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ اور عبدالرحمن صاحب موجود تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ تائی اماں؟ سب سے پہلے زین ان کے سامنے آیا تو ان کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ بس زین، تو بیچ میں مت آ۔ اگر بنفشے اتنی پاک دامن ہے تو یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا بول رہی ہیں آپ بھابھی، بنا اصل بات جانے؟ ارے بس کر دو، بنا بات جانے اس لڑکے کی موجودگی نے ہمیں ہمارے سارے جواب دے دیے ہیں۔ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا۔ بس، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی اپنا ضبط کھوتے وہ چلایا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اندر موجود وہ دونوں اس آواز پر بری طرح چونکی۔ آسیہ، یہ یشم کی آواز۔ وہ یہاں اپنی بات مکمل کیے بغیر ہی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ بس بہت ہو گیا ہے، شرم نہیں آتی آپ کو کسی کے کردار پر بات کرتے ہوئے، اور اپنے بیٹے کی بات تو کرنا بھی نہیں۔ جاننا چاہتی ہیں آپ کا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟